الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قرآن مجید نے اپنا مقدمہ پیش فرمایا، اس پر انفس و آفاق کے دلائل دیے، پھر تاریخ کی شہادتیں پیش کیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ پیغمبر جن کی تاریخ تمہیں سنائی جا رہی ہے، یہ کیا دعوت لے کر آئے تھے۔ ان سب نے انسان کو آ کر اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی، طیبات کو اس کے لیے حلال قرار دیا تھا، انسان کو عمل صالح کی ترغیب دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے باخبر کیا تھا کہ اس نے یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے۔ اس لیے اس میں انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا ہے، ارادہ و اختیار دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی مہلت بھی دی ہے۔ یہ مہلت جہاں دی جائے گی وہاں شر پیدا ہوگا، انسان اپنے اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا، اس میں اگر کسی جگہ بھی مداخلت کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں ارادہ و اختیار بھی ختم ہو جائے گا، امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح چونکہ انسان کا نصب العین فردوس کو بنا دیا گیا ہے، اس نے جس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس سے ایک بالکل مختلف دنیا میں اس کو آباد کیا جانا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس ابتلاء سے گزار کر اس کو تیار کیا جائے۔ اس میں جس طرح اللہ اپنے احکام سے اس کو آزماتا ہے، اسی طرح مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، نعمتوں سے، نقمتوں سے بھی آزماتا ہے، اور یہ نعمتیں، یہ نقمتیں بھی اس کے تزکیے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو تمہیز کا ایک قانون ہے جو اس اسکیم کے مطابق ہر لحاظ سے کار فرما ہے۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی اسکیم کو سمجھو اور اچھا عمل اختیار کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی کو پروردگار مانو اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اس لیے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تم اس دنیا سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں کامیابی تمہارا منہ دیکھے یا تم ناکام ہو جاؤ۔ یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو اب فرمایا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ پیغمبروں نے آ کر جس دین کی دعوت دی وہ بھی ایک ہی ہے، اور انہوں نے جو امت بنائی وہ بھی ایک ہی ہے۔ یعنی انہوں نے آ کر نہ الگ الگ دین بتائے، نہ الگ الگ احکام کی فہرستیں لوگوں کے سامنے رکھیں، نہ الگ الگ راستے ان کو دکھائے۔ ایک ہی راستہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، ہر پیغمبر نے اسی کی نشاندہی کی، اسی کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ اس کے نتیجے میں تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر انسان اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، صراط مستقیم پر چلنے کا فیصلہ کر لے، جو راستہ دکھایا گیا ہے اس میں اپنی طرف سے انحرافات پیدا نہ کرے، تو اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا۔ پھر راستہ ایک ہوگا، اس میں رخت سفر بھی کم و بیش ایک ہی ہوگا۔ ہاں، طبائع کے لحاظ سے، انسان کے فہم کے لحاظ سے
کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مختلف فی ہوتی رہیں گی، اس سے کوئی نئی امت نہیں بن جائے گی، اس سے کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک ہی امت، ایک ہی دین، ایک ہی پروردگار اور اللہ کے پیغمبر، جن کے ذریعے سے اس کو یہ صراط مستقیم حاصل ہوتی ہے، اس پر سفر کی توفیق ملتی ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کی اس ہدایت کو مضبوطی سے نہیں پکڑے رکھا تو اللہ نے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے ہاں اگر اختلافات ہیں اور وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی الگ شناختیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بھی مختلف راستوں پر گامزن ہیں، تو یہ راستے اللہ نے ان کے لیے ہموار نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تفرقہ اور کوئی اختلاف نہیں پیدا کیا گیا، اس نے دین بھی ایک ہی دیا، امت بھی ایک ہی بنائی، یہ لوگوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تو اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں، تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس میں انسان اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی وہ انحرافات پیدا کر لیتا ہے، وہ تعصبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو برانگیختہ کر بیٹھتا ہے، وہ بعض اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے جس میں اس کے مفادات اصل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں جو تفرقے کا یا الگ الگ ہونے کا یا امتیں بننے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم جس طرح بار بار یہ متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کی ہدایت کسی جگہ بھی محتمل الوجہین نہیں ہے، اللہ نے اپنی بات پوری قطعیت سے بیان کر دی ہے، اس کی کتاب کا حرف حرف قطعی الدلالہ ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی قلت علم کی وجہ سے یا قلت تدبر کی وجہ سے اختلافات پیدا کرتا ہے۔ تو اختلافات اللہ کی کتاب کے سمجھنے میں بھی انسان کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اختلافات دین کے معاملے میں اور لوگوں کے الگ الگ امت بن جانے کی صورت میں بھی انسان کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن نے واضح کیا۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، انسان نے جو اختیار اس کو دیا گیا اس کو استعمال کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، وہ اسی میں مگن ہے، یعنی جو اس نے پا لیا اس کے ساتھ اس کا جذباتی، نفسی، تہذیبی تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں مگن ہوتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اسی سے اس کو نشاط حاصل ہوتی ہے، اسی کو صحیح سمجھ کر وہ اپنی زندگی کے تمام احوال ترتیب دیتا ہے، اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو پوچھتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اسی میں مگن رہتا ہے۔ لیکن اس سے مطالبہ کیا ہے؟ اس سے مطالبہ ہے تجزیہ اور تحلیل کا، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کے ہاں پیدا کرے گا، اس کا کوئی ماحول ہوگا، وہ کسی معاشرے میں جنم لے گا، اس کو شعور دیا گیا ہے، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اسے جو کچھ ملا ہے اسے اس میں مگن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس پر ایک تنقید کی نظر ڈالنی چاہیے، اسے سوالات کرنے چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا ملا ہے، والدین سے کیا ملا ہے، ماحول سے کیا ملا ہے، معاشرے سے کیا ملا ہے، میرے اساتذہ سے کیا ملا ہے، میرے بزرگوں سے کیا ملا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو تجزیہ اور تحلیل کی نگاہ سے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس میں کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کر دینا ہے۔ اس میں مگن ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، یعنی پہلے یہ بتایا کہ وہ اپنے بعض غلط اقدامات کی وجہ سے دین میں بھی اختلافات پیدا کر لیتا ہے اور اپنی امت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پہلے یہ بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ جو کچھ پھر وہ اس کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، خواہ وہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں حاصل کرے، خواہ اپنے والدین سے حاصل کرے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے
پھر وہ اسے اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، اور جب مگن ہو جاتا ہے تو پھر اس پر تجزیے کی نگاہ ڈالنا، تحلیل کی نگاہ ڈالنا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ گویا علت بیان کی کہ پیغمبر کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی۔ اللہ نے اپنا پیغمبر مبعوث کر دیا۔ انسان کو اگر یہ معلوم ہو کہ علم میں کوئی نئی تحقیق ہو گئی ہے، کوئی نئی چیز وجود پذیر ہو گئی ہے، وہ جو کچھ جانتا تھا اس کے علم میں کوئی اضافہ کرنے آ گیا ہے، یا وہ اگر کسی غلطی میں مبتلا تھا تو کوئی اسے بتانے آ گیا ہے، تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کی طرف لپکے گا، وہ اس کو اپنا محسن سمجھ کر اس کی طرف جائے گا، وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں یہ علم حاصل کر لوں، میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، میں اس کو درست کر لوں۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ بارہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ غلط معلومات کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، انہیں ذرا توجہ دلائی جائے کہ اس وقت اللہ نے بڑے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، یہ فلاں چیز جو آپ کے ذہن میں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے، تو ذرا تصحیح کر لیجئے اس کی۔ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ موقع فراہم کر دیا، ایسے ذرائع پیدا کر دیے۔ اب کسی کے پاس جا کے ظالم تلمس بھی طے نہیں کرنا پڑتا، گھر ہی میں معلومات درست ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ خوشی کا، مسرت کا اور امتنان کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف پیغمبر جب آ کے بتاتے ہیں کہ تم لوگ غلطی پر ہو، تم نے اللہ کی بات کو غلط سمجھ لیا ہے، تم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین میں شامل کر دی ہیں، تم توہمات میں مبتلا ہو گئے ہو، تم نے بعض لوگوں کی غلط تحقیقات کو حسن ظن کی بنیاد پر قبول کر لیا ہے۔ ہم تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں، تمہیں درست کرنے آئے ہیں، تمہیں صحیح بات بتانے آئے ہیں۔ تو ان کے چہروں پر ویسی مسرت ہونی چاہیے، ویسی خوشی ہونی چاہیے کہ بہت اچھا ہوا، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ یہ رویہ جب نہیں ہوتا تو قرآن تحلیل کر کے بتاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو کچھ پا لیا اس میں مگن ہو گئے، اس کو کبھی تجزیہ اور تحلیل کی نگاہ سے دیکھنا پسند ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا۔ تو فرمایا کہ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یہ علت ہے کہ یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے، تمہاری بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے، یہ سبب ہے اس کا۔ چنانچہ کیا کرو؟ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حِينَ حَتَّى حِين، سو انہیں کچھ دن ان کی سرمستی میں رہنے دو۔ یعنی یہ اب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھانے کا حق ادا ہو گیا، آخری مراحل آ گئے ہیں۔ یہ سورہ آخری مرحلے کی سورہ ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ نور ہے جو تزکیہ اور تطہیر کی سورہ ہے، اور اس پر یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ آخری مرحلے کی صورتیں ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، بات بتا دی، واضح کر دی، ہر پہلو سے سمجھا دی، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس سے محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو کچھ انہوں نے پایا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک سرمستی کی کیفیت ہے جو ان پر طاری ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی سرمستی میں رہنے دو۔ یعنی ان کو مہلت دینی ہے، مہلت کا وقت مقرر ہے، ان کی اجل طے ہے، ایک دن اس کے لیے سور پھونک دیا جائے گا۔ یہ مطمئن رہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارا پیغمبر بھی اپنا کام کر رہا ہے، یہ مگن ہے تو پھر مگن رہے۔ سو انہیں کچھ دن ان کی سرمستی میں رہنے دو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی یہ جو ہم ان کو دولت دے رہے ہیں، اقتدار دے رہے ہیں، اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو، ہم بتا رہے ہیں کہ تم نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، ہمارا پیغمبر بتا رہا ہے
تو جو چیز ان کو مگن کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ گرفت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو دیے ہی چلے جا رہا ہے، ان کو اگر اولاد دی ہے تو نوازے ہی چلے جا رہا ہے. تو انسان جب اس دنیا میں سب کچھ پا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، اس کے لیے محلات بن رہے ہیں، اس کو گاڑیاں مل رہی ہیں، اس کے لیے سواریاں حاضر ہیں، اس کے لیے خدم و حشم حاضر ہیں، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے یا میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں. یعنی اللہ کی جو نعمتیں اس دنیا میں انسان کو وافر مقدار میں ملتی ہیں، تو اس میں یہ اصول ہی نہیں ہے کہ تم نیکی کرو گے تو مل جائے گی، تم خیر پر ہوگے تو اس صورت میں ملیں گی. وہ تو اللہ کی تقسیم کے مطابق ملتی ہیں. یعنی وہ تقسیم کیا ہے؟ وہ پھر ابتلا کا قانون ہے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ دیے چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے شکر کا امتحان کرے، کسی پر مصیبت کے بعد مصیبت آتی چلی جاتی ہے کہ اس کے صبر کا امتحان کرے. تو ابتلا کے اصول کی وجہ سے انسان جو مقدمہ قائم کرتا ہے وہ کہیں باطن میں یہ قائم کر بیٹھتا ہے کہ جب مجھے یہ سب مل رہا ہے میں خوش ہوں، میرے لیے مسرت ہی مسرت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. تو آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ خوش ہے تو ہو رہا ہے نا. تو اس وجہ سے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے افکار پر، اپنے خیالات پر، اپنے اعمال پر نظر ڈال کے دیکھوں اس میں غلطی کیا ہے. تو یہ غلط فہمی واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ عرب کے قبائلی ماحول میں یہی سب سے بڑی چیز تھی. یعنی آپ کے پاس مال مویشی کے ریوڑ ہیں، آپ کے پاس بیٹے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر آپ کی عزت آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، جنگ و جدال کے موقع پر آپ کو طاقت فراہم کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے کما کے بھی لا سکتے ہیں. تو جب یہ سب حاصل ہے تو اللہ ٹھیک ہی سمجھ رہا ہے ہمیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمایا نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں، یعنی یہ سمجھے ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا قانون کار فرما ہے. یہ ہماری اسکیم کو سمجھے بغیر اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں ابتلا کا، امتحان کا قانون کار فرما ہے، یہاں عدالت نہیں لگی ہوئی. جب یہ نہیں ہے تو پھر یہی ہونا تھا. یہ اس بات کو چونکہ سمجھے ہوئے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے توہمات کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر درمیان میں آ گیا ہے اور اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس پر میں نے لکھا ہے یہ لوگوں کو ان کی بلادت پر، یعنی ان کی بیوقوفی اور حماقت پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی رفاہیت، خوشحالی اور مال و دولت کی ترقی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا انہی پر مہربان ہے اور یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے. اگر غور کر کے دیکھیے تو کامیاب لوگ اپنی کامیابی کو اپنے فکر کی اور اپنے عمل کی صحت کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس غلط فہمی میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو بربنائے دلیل پیش کر کے اپنی بات کو موقت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو دنیا میں ابتلا کے اصول پر ہو رہا ہے. کوئی کامیابی مل رہی ہے تو وہ بھی اسی اصول پر ہے، دولت مل رہی ہے تو وہ بھی اسی اصول پر ہے، انسان کو صحت اور تندرستی کمال پر حاصل ہے تو وہ بھی اسی اصول پر ہے. وہ اللہ کا شکر کرے کہ اس نے اس کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا، کوئی مصیبت اس پر نہیں نازل کی. شکر کرے. یہ شکر کا موقع تھا، یہ فخر کا موقع نہیں تھا. اس لیے کہ فخر کا موقع تو وہ ہوگا جب بربنائے استحقاق اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائیں گے. وہ جگہ ہوگی جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے اور خوشی سے نہال ہوں گے. اس لیے کہ وہ تو حقیقت میں خوشی کا موقع ہوگا، وہ مسرت کا موقع ہوگا. اس موقع پر انسان فخر کا اظہار کرے اپنے اعمال پر تو کوئی بات بھی ہے، اگرچہ اس وقت بھی
اللہ کے بندے اللہ ہی کی مدح کریں گے اور یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سارا شکر بھی اس اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ بھی شکر ہی کا موقع ہوگا، تاہم کسی کی زبان سے وہاں کوئی کامیابی کا کلمہ اگر نکلے تو وہ ایک محل بھی رکھتا ہے۔ یہ دنیا تو اس کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں ہر چیز امتحان کے لیے، ہر چیز ابتلا کے لیے ہے۔ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی حاصل ہو گئی، خدا مہربان ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ خدا کا استدراج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سرکشوں کو، متکبروں کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ درجہ بدرجہ ان کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ مہلت جس میں اور نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں اور مرتبے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ استدراج ہوتا ہے۔ یعنی ان کو اس راستے پر ڈال دیا جائے جس میں اگر کھڈ میں نہیں بھی گرنا تھا تو تب بھی منہ کے بل جا کے گر جائے۔ تو اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ خدا کا استدراج ہے جو انہیں ہلاکت کے کھڈ میں گرا دے گا اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ تو یہ متنبع فرمایا اور پھر یہ بتایا کہ اس کے مقابل میں وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یعنی یہ تو فخر کی نفسیات میں مبتلا ہیں، البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں۔ من خشیت ربهم مشفقون، یعنی دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں، فی الواقع امتحان سمجھتے ہیں، ہر وقت اندیشہ ناک رہتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ اگر دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، کامیابی ملتی ہے، دنیا میں اعزازات ملتے ہیں، تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب یہیں تو نہیں چکا رہا، ہم آخرت میں محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ ان کے لیے یہ تشویش کے موقع ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رب کے حضور میں پیشی اور اس کے ساتھ ملاقات سے ڈرے رہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے جو آیات اتاری ہیں، جو کلام اتارا ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، اس سے رحمت حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کے فہم کو اپنے روزمرہ کا کام بناتے ہیں اور اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے، یعنی اس مالک کو مانا جائے تو تنہا مانا جائے، وہی خالق، وہی رب اور آقا، وہی اس کائنات کا تنہا بادشاہ، یعنی امر اسی کا ہے، وہی حکومت کر رہا ہے، باقی سب اس کے کارندے ہیں، کسی کو اس کی خدائی میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، سب اس کے عاجز بندے، اس کے خدام اس کے سامنے دستبستہ کھڑے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی ایک طرف اپنے علم کو بالکل پاکیزہ رکھتے ہیں، میرا پروردگار ہے، میں اسی پروردگار کا ہوں، میرا جینا مرنا اسی کے لیے ہے، میری ہر چیز اسی کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہاں سے ایمان پاکیزگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی ایک ایمان وہ ہے جو آلودہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم کا تزکیہ نہیں ہوا، اگرچہ اس نے کچھ چیزوں کو مان رکھا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا تزکیہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو ہر شرک سے پاک رکھا جائے، یعنی شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں پر ہمیشہ ترس کھانا چاہیے جن کو کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ
بحث کرنے پر اتر آتے ہیں کہ اس میں کہاں سے شرک آ گیا۔ یعنی علم کے حد تک تو سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کا شائبہ بھی کہیں ہے تو آدمی کو اس سے کوسوں دور چلے جانا چاہیے۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت، کوئی مداہنت بندہ مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کو پا لیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہی ہے جو ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، تو اب جو نعمتیں اس نے دی ہیں وہ ہمارے لیے پھر فخر کا، مباحات کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ شکر گزاری کا عمل پیدا ہونا چاہیے۔ اور ان کی شکر گزاری کیا ہے؟ ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہ نعمتیں دوسروں کو بھی دے، ان کو شریک کرے، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو بھی ان میں شریک کرے۔ اس لیے کہ اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ملی ہیں تو وہ یہ جان لے کہ یہ تنہا اس کے لیے نہیں ملی ہے۔ یعنی یہی بات ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اگر مجھے میری ضرورت کے مطابق، اور ضرورت میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو ہم ضروریات کہتے ہیں، اور وہ بھی جو انسان کی حصے جمالیات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ دیتا ہے، تو جو کچھ ملا ہے یہ میرے لیے ملا ہے۔ اب میرے لیے جو ملا ہے اس سے تو میں نے اپنی اخراجات بھی پورے کر لیے، اپنی خواہشیں بھی پوری کر لیں بڑی حد تک، جو جائز خواہشیں تھیں، خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد اگر زیادہ ملا ہے تو پھر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ پھر سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہیں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو شریک کرنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہماری اخلاقیات میں، یعنی ہماری دینی اخلاقیات میں، عدل اور احسان کے بعد ایک چیز نکال کر، یعنی تیسری چیز سامنے رکھ دی گئی ہے، وہ ایتاء ذی القربیٰ۔ یعنی تم نے اپنے زائد مال میں اپنے اعزاء اقربا کا حصہ ماننا ہے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ احسان جتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ قلوبہم وجلہ، اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی اس احساس کے ساتھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دینے کا موقع ملا ہے تو یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، ہم کسی دوسرے پر احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ وہ مال جو اس نے ان غریبوں کے لیے دیا تھا وہ براہ راست دینے کی بجائے ہمارے ذریعے سے دینے کا فیصلہ کیا، تو ہم وہاں صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر سورہ توبہ میں جو تنبیہ کی ہے کہ پھر وہ اپنا مال جب ڈھیر کرتا ہے اور اس کو جمع کرتا ہے تو یہ وہ کنز ہے جس سے قیامت میں لوگوں کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی۔ یہ بتا دیا ہے کہ انسان کس طریقے سے اس دنیا میں پاتا ہے، جو کچھ پاتا ہے اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ یہ کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں۔ یہ جو پیچھے بیان کیا تھا کہ جب ہم مال اور دولت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھلائی کر رہا ہے، ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ بھلائیوں کی راہ میں سبقت والے یہ ہیں، اور بھلائی اللہ ان سے کرے گا جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ہم لہا سابقون، اور وہ ان کر پا کر رہیں گے، یعنی بھلائی ان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر، جو بھلائی کرتے ہیں۔ بھلائی کا صلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھلائی نہیں ہے جو تمہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب توجہ دلائی کہ یہ جو کچھ ہم نے تقاضے کیے ہیں، جو باتیں کہی ہیں، جو دین کی ہدایت دے کر لوگوں سے چاہا ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے
اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ تو فرمایا یہ سب اس لیے ہے کہ ایک دن اس کتاب نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، ایک ایک چیز وہ سامنے لے آئے گی، وہ محرکات، نیتیں اور ارادے بھی بتا دے گی، اور پھر انسان اپنے عمل کا صلہ پائے گا۔ اور اطمینان رکھو وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اپنے بندوں سے جن صفات کا حامل بن کر جینے کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے کیے ہیں وہ ان کی مقدس سے باہر نہیں ہوتی۔ انسان کو جو شریعت دی گئی ہے، دین دیا گیا ہے، وہ ٹھیک اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ ہم نے ہر انسان کو اس کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے کہ امتحان کی دنیا میں وہ ان صفات کا حامل بن کر زندگی بسر کر سکے، اور اس کے نتیجے میں اپنے استحقاق کی بنیاد پر خدا کی ابدی جنت کا وارث بنے۔ یعنی نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں میرٹ پر وہ جنت ملے۔ اللہ کے ہاں عفو درگزر کا بھی ایک بڑا مرحلہ ہے، لیکن ہر انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔